یہ فاتحہ خوانی، قرآن خوانی، کل خوانی، باقر خوانی، یہ سب بیکری کے آئٹم ہیں، شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ قرآن خوانی، ختم شریف، پیارے بھائی، یہ بھی ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ بچوں کو جمع کر لیتے ہیں، کسی میت کے گھر چلے جاتے ہیں، چلو بھائی قرآن پڑھو، قرآن بخشو، فاتحہ شریف، یہ تمام چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ جو صاحب القرآن ہے، جس پر قرآن اترا، مجھے ایک حدیث بتا دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی فوت نہیں ہوا، آپ کی بیوی حضرت ختیجہ فوت نہیں ہوئی، کتنے صحابہ شہید ہوئے، کتنے اور فوت ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو بھائی آ جاؤ بیٹھ جاؤ، سورۃ بقرہ آپ پڑھنا، پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ آپ سب پڑھو۔ تو یہ قرآن خوانی اس طرح۔ ہاں، مرنے کے بعد مثلا جس طرح میرے والد فوت ہو گئے، والدہ فوت ہوگی، میں جتنا بھی قرآن پڑھ رہا ہوں، ایک ایک حرف پر الف لام میم میں نے پڑھا، 30 نیکیاں مجھے مل گی، 30 نیکیاں انشاءاللہ میرے والدین کو مل جائیں۔ تو یہ ختم شریف، یہ فاتحہ شریف، یہ چیزیں جو ہیں ہم لوگوں نے خود بنائی ہیں۔ قرآن کریم وہ مردوں کو بخشوانے کے لیے، تعویذ گنوں کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ قرآن آیا ہدایت کے لیے۔ جب گھر کا افتتاح ہوتا ہے تو قرآن شریف پڑھنے کا، جب کوئی مر گیا تو قرآن خوانی کرتے، تو قرآن شریف نازل کیا گیا تھا قرآن خوانی کے لیے، اور لوگ کرتے ختم قرآن، ختم قرآن 1 2 3۔ نئی دکان، نئی گاڑی لینے پر افتتاحی قرآن خوانی کرتے ہیں، اس کو ضروری سمجھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا یہ بھی بدعت ہے؟ سالم انڈیا سے دیکھیں، قرآن خوانی کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قرآن خوانی وہ ہوتی ہے جو میت کے ایصال ثواب کے لیے ہوتی ہے، وہ بدعت ہے، اسلاف سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اگر اجتماعی طور پر کسی نے قرآن بخشا ہوتا تو ثبوت تو ملتا نا ہمیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو کیا حضرت عمر نے کوئی لوگوں کو اکٹھا کیا کہ سب نے قرآن پکڑ کے بیٹھے اور قرآن پڑھ رہے ہوں؟ کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا۔ اجتماعی طور پہ یہ کام ہوا ہوتا تو کوئی تو روایت ہوتی نا اس میں، تو صحابہ تو ہم سے زیادہ نیکیوں پہ حریص تھے۔ آدمی فوت ہو جائے، اس کی تعزیت میں لوگ کلخانی 40واں کرتے ہیں، اس بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت حضور کی موجودگی میں فوت ہوئے ہیں۔ پیغمبر نے اپنے کسی صحابی کے نہ کل کیے، نہ 40واں کیا، نہ 7واں کیا، نہ جمعرات کیا، نہ باقی معاملات کیے۔ حضرت رسول اللہ کی پہلی بیٹی حضرت زینب، دوسری بیٹی حضرت رقیہ، تیسری بیٹی ام کلثوم، چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ، یہ 4 بیٹیاں حضور کی۔ 3 صاحبزادے ہیں، ایک کا نام قاسم ہے، ایک کا نام طیب ہے، اور ایک کا نام ابراہیم ہے، اور 4 صاحبزادے ہیں، 3 اور 4 7 بنتے ہیں۔ پیغمبر کی 7 اولادیں ہیں، 6 حضور پاک کی موجودگی میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ پیغمبر نے اپنی کسی اولاد میں کسی بیٹی بیٹے کی وفات پہ نہ کل کی ہے، نہ جمعرات کی ہے، نہ 7واں کی ہے، نہ 40واں کی ہے، نہ سالانہ عرس کی ہے۔ پیغمبر کریم سے ثابت ہے، نہ حضور کے صحابہ، نہ حضور کی اہل بیت سے۔ السلام علیکم۔ کل خوانی اور قرآن خوانی کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ٹی وی شو میدان جنگ بن گیا، دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ قرآن پڑھ کے بخشو، یہ نہیں کر سکتے ہم یہ کہتے نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول سے اس کا پروف نہیں ہے۔ قرآن اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا، صحابہ کے زمانے میں تھا، اموات بھی اس وقت ہوتی تھی، لیکن کسی صحابی کو یہ نہیں سوجا کہ وہ کچھ پڑھ کر اس کو بخش دیں۔ یہ فاتحہ خوانی، قرآن خوانی، کل خوانی، باقر خوانی، یہ سب بیکری کے آئٹم ہیں، شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو بدنی عبادات ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، میں کہوں کہ میں نماز پڑھ کے ابا کو ایک نماز آج اپنی پڑھوں گا، ایک ابا کی طرف سے پڑھوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں۔ اضافہ آپ کے سوال میں آپ نے کہا جیسے مرحومین کے لیے ہم اس میں ایک شرط لازمی رکھ لیں کہ مرنے والا لا محالہ توحید پر فوت ہوا، اگر وہ شرک پر فوت ہوا ہے تو آپ کی ساری اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم تو اپنے بزرگوار کی بات کر رہے ہیں، ایمان پہ۔ دیکھیے، حضرت نے ایک بات کہی کہ جتنی قولی عبادات ہیں وہ نہیں دی جا سکتی۔ اگر کوئی ایک قولی عبادت بھی ثابت ہو جائے تو ساری ثابت ہو جائیں گی، یہی بات ہوئی۔ پھر دعا عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، قول سے ہوتی ہے اور بزرگوں کے لیے کی جاتی ہے۔ ایسے تو حج بھی جسم سے ہوتا ہے۔ نہیں، یہ تو آپ کہیں کہ دعا عبادت نہیں ہے، یا تو آپ کہیں کہ دعا عبادت نہیں ہے، دعا مخ العبادت قولی نہیں ہے، پیسوں سے دی جاتی ہے۔ میں نے نفلی نماز کی دلیل میں کہ جماعت ہوتی ہے، اب آپ جگہ بدل لیتے ہیں، یہ بات اسی کا جواب دے رہا ہوں۔ جتنی روایتیں پیش کی تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ کے رسول نے پڑھی ہے، آپ ایسی دلیل دو جو آپ نے نہ پڑھی ہو۔ تو میں بھی وہی کہہ رہا ہوں، آپ جو دلیل دے رہے ہو وہ میری دلیل ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول نے کی ہے۔ آپ نے حکم قبر پہ کھڑے ہو کر آپ نے دعا کی، وہ بھی عبادت ہے نا، اور قولی عبادت ہے، اور وہ قول یعنی بول کے عبادت ہے، ان کے قولی عبادت ہو، لیکن اللہ کے رسول نے اس کا جواز کا حکم دیا۔ صحیح، ان کی زندگی میں ثابت ہوا ہے، ثابت ہوا۔ بات کر رہے ہیں قاری صاحب، یہ تقاضا بلند کر رہے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ دیکھیں نا، جتنے بھی ایک میں ایک اور بات ہے، جتنے بھی مالی عبادات ہیں کیا ساری قسموں کے حضور سے ثابت ہے؟ نہیں بھائی، واہ نہیں، جتنے ہم نے گنوائے ہیں، مثلا آپ صدقہ کرتے ہیں، آپ نے تو سب کا حکم لگایا نا، سب کی دلیل سب کی قولی بات آ گیا نا کہ بسم اللہ شروع کریں، میں دیکھتا اذا مات الانسان انقطع عملہ، مسلم شریف کی روایت، عملہ اذا مات الانسان مر گیا تو اس کا عمل انقطاع ہو گیا، اس کا عمل انقطاع الا من ثلاث، 3 چیزیں ہیں، سوائے 3 چیزوں کے، ولد صالح، ٹھیک ہے، صالح اولاد جو یدعو لہ، اس کے لیے دعا کرے، دعا میں آ گیا، اور ایک فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ،
جو اس کے مرنے کے بعد بھی مسجد بنا گیا, مدرسہ بنا گیا, کنواں کھدوا گیا, شاگرد چھوڑ گیا وغیرہ وغیرہ. اور فرمایا او علم ينتفع به, ایسا علم اپنے پیچھے چھوڑ جائے جو اس کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہے, نفع دیتا رہے. اس کے علاوہ فرمایا اس کے عمل منقطع ہو جائے. یہ تین انہوں نے کہا کہ ارشاد فرماتے ہیں تین سے باہر نہیں ہے. بہت عجیب و غریب یعنی مغالطے کی طرف جا رہے ہیں. اچھا, بحث اس میں نہیں ہے کہ اس وفات پانے والے کا نامہ عمل بند رہتا ہے یا کھلا رہتا ہے, اس حدیث کا تعلق اس سے ہے. وفات پانے والا شخص جب وفات پا گیا تو اس کا نامہ عمل بند ہو گیا, مگر یہ تین یہ کھلے رہتے ہیں. بحث اس میں نہیں ہے. اس کے جانے کے بعد جو باقی ماندگان ہیں وہ اسے کوئی گفٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے, بحث اس میں ہے, اس میں تھوڑی ہے. بعض تحفے گورنمنٹ بھی پابندی لگا دیتی ہے کہ آپ یہ گفٹ نہیں کر سکتے, اس کا نوٹیفیکیشن ثابت کریں. لیکن رسول کہاں بنا ہے پابندی کہاں ہے وہ پیش کریں. یہی میں بتا رہا ہوں نا, اللہ کے رسول نے عملی طور پر کر کے, قرآن نبی کے زمانے میں تھا, جب اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا کسی صحابی نے بھی اپنے عزیز ترین بندے کی وفات پر قرآن پڑھ کے اسے بخشا. صحابہ کو جمع کیا, او یار ایک ایک پارا بانٹ کے یار تم پڑھ کے. اب دوسری بات ہے جو مدرسے سے کرائے کے لوگ لائے جاتے ہیں, کرائے کے لوگ, ہاں, ان کو پڑھایا جاتا ہے, انہیں کیا پڑھی ہے کرائے والی اس طرح مجھے سمجھ میں, انہیں کیا پڑھی ہے تو میری نانی کو بخشوائیں گے, میری نانی سے ان کو کیا لینا دینا. بالکل. جو دیکھیں ہر عبادت میں اضافی خامیاں جمع ہو سکتی ہیں, لیکن اس سے ہم مستقل عبادت کو تو منع نہیں کر دیں گے نا. اب کوئی پیسہ دے کر کے کسی کو بلاتا ہے کہ میرے والد کو بیٹھ کے پڑھو, تو اس کا یہ عمل غلط ہے. یہ بھی ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے. یہ بھی ٹھیک ہے, کرائے ایک اعتبار سے کہ وہ خود نہ پڑھے, خرچ کیا, خود پڑھنا چاہیے تو اسے نہیں آتا ہے, اس نے کہا مجھے تو نہیں آتا ہے اس کے ذریعے سے پڑھو. آتا ہو نہ پڑھے تو یہ غلط ہے. کتنا باقی وہ تھوڑے سے ابھی میرے سے اتنی گزارش ہے, آپ سے صرف 3 منٹ گزارش ہے. 2 منٹ دیں گے نا, میں پہلے ان سے سن, اگر صرف 2 منٹ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ مجھے اجازت ہے میں سوال کر رہا ہوں. آپ ایک اصول قائم فرما رہے ہیں کہ وہی عبادت کا ثواب بزرگوں کو پہنچے گا جو حضور نے کی ہوں گی, اور پھر دوسری طرف حکم لگاتے ہیں کہ تمام بدنی اور مالی عبادات وہ اس کا ثواب پہنچتا ہے. تمام مالی عبادات کا ثبوت تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. قولی عبادت میں نے چیز ثابت کر دی, ثابت نہ ہو. دیکھیے قربانی کا آ گیا, آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا, علی میری طرف سے میرے بعد آپ قربانی کرتے رہنا, اور وہ کرتے تھے. آپ نے وصیت فرمائی, کرتے تھے. اسی طرح اسی سے اب ہم کہیں کہ جی نہیں یہ صرف حضرت علی کریں گے, نہیں, اس سے ہمارا بھی جواب, ہر مسئلے کے اندر ایک وسعت ہوتی ہے, وہ ہماری بھی بند کر دی ہے. اسی طرح آپ نے قربانی کا دمبا منگوایا جس کے سم کالے تھے, پیٹ کا کچھ حصہ کالا تھا, آنکھوں کے ارد گرد کالے بال تھے, اس کو پورا کالا ہی تقریباً, نہ پورا کالا نہیں تھا, باقی وائٹ تھا. اچھا, یہ جگہ اس کی کالی تھی, یعنی خوبصورت دکھنے میں لگتا تھا. اس کو منگوایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا چھری لاؤ, وہ چھری لائی, آپ نے دمبے کو لٹایا, اور لٹانے کے بعد جو آپ نے دعا کے الفاظ کہے اللہم منک ولک, یہ کہنے کے بعد فرمایا یہ تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد, پوری امت کی طرف سے بھی, پوری آل کی طرف سے بھی, اپنی پوری ذات کی طرف سے بھی, آپ نے تینوں کی طرف سے ایک ہی دمبے کو قربان کر دیا. یہ پروف ہے اس بات کا کہ آپ مالی صدقہ کر سکتے ہیں. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کر سکتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں قولی بھی کر سکتے ہیں, اس قولی میں قولی کی دلیل ہونی چاہیے نا. دعا تو آپ نے خود, اور علم ينتفع به, علم ينتفع به, دیکھیے جو علم پڑھایا جاتا ہے یا کوئی شاگرد آگے پڑھاتا ہے وہ کیا مال خرچ کر رہا ہے نا, علم نافع. دعا کے لیے آپ نے خود فرمایا مرنے والا تمہاری کسی چیز کا اتنا محتاج نہیں ہوتا جتنا تمہاری دعا کا محتاج ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور قبر کے اوپر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا اب یہ مصولیت کا وقت ہے, اس بھائی کی ثابت قدمی کی دعا کرو. رک کے آپ نے دعا کرائی, تو یہ دعا تو ثابت ہے. آپ ہر چیز دعا میں ڈال کر, قرآن میں دعائیہ کلمات ہیں, آپ نے اس دعا کو نہیں بیان کیا تھا نا, کم از کم آپ نے تو اس کی بھی نفی کر دی تھی. نہیں, دعا تو جب آپ نے کہا کہ ساری قولی عبادتیں نہیں ہیں تو اس کی بھی نفی ہو گئی. آج مجھے خوبصورتی یہ محسوس ہو رہی ہے کہ ایک اچھا عمدہ نفیس قسم کا موضوع ہے, اس پہ شیعہ سنی اتفاق بھی ہو گیا. اہل حدیث آج اپنے اختلاف کو پیش کریں, وہ بھی خوبصورت انداز. ایک جملہ میں اس میں کہوں کہ ہمارے اتفاق اور اختلاف کے دائرے بدلتے رہتے ہیں, کیونکہ ہم اصول میں بات کرتے ہیں. کسی کی کوئی ذاتی بات نہیں ہے کہ مجھے ہمیشہ ہی ان سے مخالفت کرنی ہے یا ہمیشہ. دوستو ان دو علماء کی آپس میں گفتگو آپ نے سنی ہے, جن میں ایک اہل حدیث عالم قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب تھے, دوسری طرف دیوبندی عالم دین تھے جن کی آپس میں تکرار ہو گئی. جب اہل حدیث عالم قاری خلیل الرحمان جاوید نے کہا کہ تمام بدنی عبادتیں جو ہیں ان کا ایصال ثواب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, تو دیوبندی عالم دین نے اعتراض کیا کہ بدنی عبادتوں میں تو پھر دعا بھی آتی ہے, آپ نے تو پھر دعا والے ایصال ثواب کا بھی انکار کر دیا ہے. تو اس بات پر ان کی لڑائی ہوئی. آخر میں قاری خلیل الرحمان جاوید نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ دعا والا ایصال ثواب ہم بھی مانتے ہیں, اگر کسی فوت شدہ انسان کے لیے دعا کی جائے تو یہ کرنا درست ہے. تو قرآن خوانی اور قل خوانی, قل تیجا, 10واں 40واں, یہ ساری بدعات ہیں اور برصغیر کے ملاؤں نے انہیں ایجاد کر رکھا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد سے جب سوال کیا گیا کہ آپ اس معاملے میں کیا کہیں گے کہ قرآن خوانی اور قل خوانی کرنا کیسا ہے, تو وہ کیا جواب دیتے ہیں. میں تو یہ ایک سوشل فنکشن آپ کے ہاں بن گیا ہے, اس کی دینی حیثیت کوئی نہیں ہے.
بلکہ دینی اعتبار سے یہ بدعات میں شمار ہوگا معاملہ۔ جمع ہو کر قرآن پڑھنا یہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ سمجھنے سمجھانے کے لیے، جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، جب لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوں اور وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے سمجھ رہے ہوں، یتدارسونہ بینہم، آپس میں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا ذکر کرتا ہے فرشتوں میں، دیکھو میرے بندے یہ کام کر رہے ہیں۔ فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ لیکن یہ جو ہے پڑھنا قرآن کا، ختم کرنا قرآن کا اس طریقے سے، یہ تو بالکل بدعات میں سے ہے، اس کی کوئی دینی حیثیت نہیں، یہ تو آپ کے ہاں کا ایک سوشل فنکشن ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ساری بدعات ہیں، قرآن خوانی کرنا یا کل خوانی کرنا، تیجا، 10واں، 40واں، یہ ساری کی ساری ملاؤں کی بنی ہوئی رسمیں ہیں۔ ان چیزوں کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسلام میں ایک نئی چیز کو ایجاد کرنا، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں ایک نئے کام کو ایجاد کر دیا تو وہ عمل مردود ہے۔ اسلام کے اندر ایک نیا کام ایجاد کر دینا یہ بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی آگ کی طرف لے جانے والی ہے۔ آپ مسلک کی چادر اور ضد کی اینک کو اتار کر ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ دین وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا اور ان پر مکمل کر دیا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔